اس کے علاوہ کوئی ریلیشن شپ وہ میرے اللہ کو ناپسند ہے، میرے نبی کو ناپسند۔ السلام علیکم، جناب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے یار تم تو نورانی مخلوق ہو، ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، نوجوان بڑی غلط زندگی گزارتے تھے، تم نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری اور صبر کیا، صبر کے بدلے میں آپ کو سلام ہے۔ جب یہ سلام کا نشہ باقی ہوگا فرشتے سلام کریں۔ ایک ہمارا زمیندار ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے ملنے چلا گیا، اس سے دو چار باتیں حال احوال کی ہو گئیں، واپس آیا، لوگ چودھری صاحب سناؤ کی رہا تو منہ اینج کر لگے، وہ چودھری صاحب دسو صحیح بھٹو نال جو گل ہوئی، وہ منہ اینج کر لو۔ وہ کی ہو گیا جی؟ وہ آکھن لگا اسے منہ نال میں بھٹو نال گل کی تھی، ہوں تھوڑے نال بھی گل کر۔ تو فرشتوں کا سلام ایسے آدمی ہوا میں اڑیں گے، ہائے 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 ہائے، میرے صرف الفاظ ہیں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اب جو حدیث بتانے لگا ہوں اس کو سوچو بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایسے میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ مسکراتا ہوا اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پوچھے گا اللہ حل رضیتم، خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ موجاں لگ گئی ہیں، بڑے خوش ہیں۔ تو اللہ کہے گا کچھ مانگو، کہیں گے راضی ہو جا، وہ کہے گا راضی ہوں تو یہاں بٹھایا نہیں تو اتنے نا تینوں کھلے مار رہے ہوں دوزخ وچ، میں راضی ہوں کچھ مانگو۔ کہیں گے یا اللہ جب ہم لاہور میں تھے نا نمازیں پڑھتے تھے پر بے ڈھنگی سی تھیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، تو آج ہم تمہیں دیکھ کر ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہوئے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تمہارا رب کہے گا میرے بندو لاہور میں تم میرے غلام تھے، میں آقا تھا، آج میری جنت میں تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، میں مہمان بن کے آیا ہوں، مجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کہے گا تم میرے مہمان ہو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ کھاؤ پیو موج کرو، تمہارا کوئی حساب نہیں ہے۔ پھر بچوں ایک زندگی آگے آ رہی ہے، اس کی تیاری کرو، 5 وقت نماز پڑھو، میری طرح بسم اللہ سے کتاب نہ کھولو بلکہ واقعی کتاب کھولو، اور اللہ تعالیٰ آپ کٹھے لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا سیکھو اور ایک حد اپنے درمیان قائم رکھو، اور جو اللہ نے ایک تعلق بنایا ہے شرعاً نکاح کا اپنے والدین کی مرضی کے ساتھ، ان کی دعائیں لے کر یہ قدم اٹھاؤ، ایسے دلیر نہ ہو جاؤ کہ بس میری پسند ہے میں نے شادی کرنی ہے، میں تو میں کورٹ میرج کر لوں گا۔ بے برکت ہوتی ہیں وہ زندگیاں جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں نہیں ہوتی، ناکام ہوتی ہیں وہ زندگیاں جو ماں باپ کی دعا نہیں لے سکتی۔ اپنے استادوں کا ادب کرو، جن سے پڑھتے ہو وہ تمہاری زندگی بھر کے تمہارے آقا ہیں۔ حضرت مولا علی کا فرمان ہے کہ جو مجھے ایک حرف پڑھا دے میں اس کا غلام ہوں، جہاں چاہے بیچ دے، جہاں چاہے بیچ دے۔ اور یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ہے، میری بسم اللہ یہاں سے ہوئی تھی، آپ کو بھی کہتا ہوں کہ 3 دن صرف جایا کرو جماعت، زیادہ نہیں، لانگ ویکنڈ آ جائے 3 دن، آج کل تو ویسے ہی 3 دن پڑھائی ہے، 3 دن بند ہے ایسی، تو آپ لوگ 3 دن جماعت میں جایا کرو، جو نمازیں قضا ہوگی اس پہ توبہ کر لو، اور آج کے بعد یا اللہ نہیں چھوڑوں گا، اور پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ کوئی باریک حساب تو لیتا نہیں، اگر وہ باریک حساب لے پھر تو کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کہنے لگا موجاں بخین بخین موجاں ہو گئی ہیں موجاں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کس بات کی موجاں؟ کَإِنَّ الْكَرِيمَ إِذَا قَدَرَ عَفَا، سخی بادشاہ پکڑ بھی لے تو پھر سخاوت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی تم کہو کہ ہن نماز ہی نہیں پڑھنی اللہ آپ ہی چھوڑ دے گا. حسینی فلسفہ سامنے رکھو کہ کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی. اگر 1400 سال کی تاریخ میں کسی کو گنجائش ملتی نماز چھوڑنے کی تو کربلائی قافلے کو ملتی کہ جن پر ظلم و ستم کی تاریخ لکھی جا رہی تھی، ان کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہی تھی، اور اوپر تپتا ہوا سورج تھا اور نیچے جلتی ہوئی ریت تھی. اور یہ سارا جنتی ٹولہ تھا سارا. جنگ سے پہلے امام علی کی آنکھ لگ گئی، اتنا قلبی اطمینان کے آنکھ لگ گئی. کسی کو کوئی بیماری سنا دو بھیڑ سی تو اس کا سونا ہی حرام ہو جاتا ہے، اور آپ سامنے موت نظر آ رہی اور آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. بہن زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو؟ کہا بھی اللہ کے نبی خواب میں آئے، کہہ رہے ہیں بیٹا تجھے لینے کے لیے آ گیا ہوں. یہ جنتی قافلہ ہے. نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اشارہ کیا، آپ کے رائٹ سائڈ پر زہیر تھے، زہیر بن قین. کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو انہوں نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، ہمیں نماز پڑھنے دو. تو اس کے ساتھ ایک دوسرا سردار کھڑا تھا، عمران بن حسین کوفی. وہ کہنے لگا تمہاری تو ہوتی ہی نہیں. اللہ لعنت ہے، آل رسول کی نہیں ہوتی تو تمہاری ہوتی ہے. تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ نماز کے لیے جنگ نہیں روک رہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا چلو جام شہادت نوش کرو، آپ نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں کو نماز پڑھائی، آدھوں کو جنگ کروائی. پھر ان آدھوں کو نماز پڑھوائی، پہلوں کو جا کے جنگ پہ کھڑا کیا، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. کربلا کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تلواروں کی چھاؤں میں نماز نہیں چھوڑی. میری نسل بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتی. تجھ سے سرکشوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. ہائے ہائے ہائے. تو میرے بچوں ہمارا ایک مستقبل ہے، ہمارا ایک فیوچر ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. آپ اتنے زیادہ اکٹھے ہو، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے. جب مالی اپنے باغ میں غنچے کھلے دیکھتا ہے تو اس کا دل بھی کھل اٹھتا ہے. تو میرے والد جب چکر لگا کے آتے تھے نا زمینوں سے، تو ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا فصل کیسی ہے. کہ فصل اچھی ہوتی تھی تو ہنستے ہوئے داخل ہوتے، کوئی بیماری لگی ہوتی تو منہ نیوا کر کے ان کے سامنے. آج میں بھی اسی، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے، جذبات نے مجھے گنگا کر دیا ہے. کیا ایسا کبھی ہوگا کہ گورنمنٹ کالج، میں تو کالج ہی کہوں گا، اب تو یونیورسٹی ہے، کالج کہنا شاید چھوٹا آپ کو تھوڑا تکلیف نہ ہو. تو گورنمنٹ کالج میں یہ منظر کہ گراؤنڈ ختم ہو گیا. یہاں ہمارے فیسٹیول ہوتے تھے گانے بجانے کے نا، تو اس زمانے میں ہمارے جو دوست ہیں جماعت اسلامی کے، وہ بڑے متعارف، جاوید ہاشمی ہمارا پریزیڈنٹ ہوتا تھا. جاوید ہاشمی جو اب وہ ملتان والے، تو ادھر وہ ہمارے طبلے چل رہے تھے، ہارمونیم چل رہے تھے، تو جماعت اسلامی والے آ گئے لڑکے، انہوں نے ہمارے طبلے توڑ دیے، ہارمونیم توڑ دیے. بعد میں پھر ہماری باری تھی، وہ پھر ہم نے بعد میں اپنا بدلا لیا. تو لیکن آج جہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ اتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سب کے سروں پہ دوپٹہ ہے، اور یہ اتنے نوجوان اتنی محبت سے، اچھی خاصی دھوپ میں تمازت ہے، حدت ہے، گرمی ہے. تو میں آپ سب بچوں کا شکر گزار ہوں بیٹا. اور میری آخری بات ہے، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر. آپ ان 14,000 بچے
14,000 बच्चों में कोई 2 आपस में लड़ाई ना हो, माफ कर दो, किसी उस्ताद की बेअदबी ना हो, नमाज ना छूटे, और सच बोलो, और इस मुल्क के लिए अपनी सलाहियतों को बनाओ, इस मुल्क के लिए। इंग्लैंड में मैं एक आदमी से मिला तो कहने लगा पाकिस्तान वाले सब हिदायत पे आ गए तो यहाँ आ गए हो हमें तंग करने। मैंने कहा नहीं, आपको लेने आया हूँ ताकि वहाँ इकट्ठे चल के मेहनत करें। आप रोटी के पीछे भाग के इधर आ गए और हमें ताने देते हो कि पाकिस्तान वाले ठीक हो गए। मैदान में डटो, रोटी के पीछे भाग, वहाँ जाके तुम नंबर 2 मखलूक हो, चाहे तुम सारी दुनिया की डिग्रियां ले लो, तुम काले हो, तुम्हें इज्जत नहीं देता मुआशरा। जो अपने देश में इज्जत है वो कहीं नहीं है। इसकी तंगियों को बर्दाश्त करो, ये मेरे नबी की उम्मत पर मेहनत करो, तो अल्लाह का नबी अपने हाथ से पिलाएगा, आजा मेरा उम्मत। तो नियत करते हो सारे? बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रगुजार हूँ। ने फरमाया अल्लाह ने आदम की नस्ल को देखकर अरबों को अलग कर दिया, फिर अरबों की नस्ल को देखकर उसमें मुज़र को अलग कर दिया, फिर मुज़र की नस्ल को देखकर कुरैश को अलग कर दिया, फिर कुरैश की नस्ल को देखकर उसमें से हाशिम को अलग कर दिया, फिर हाशिम की नस्ल को देखकर उसमें से मेरे अकेले का इंतखाब किया। किसी नबी की पीढ़ी आदम तक नहीं है, मेरे नबी की पीढ़ी आदम तक है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिक बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबखर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरावा बिन ऐदी बिन जीशान बिन ईसर बिन अखनाद बिन ईहाम बिन मुकस्सिर बिन नाहिद बिन ज़ारे बिन समी बिन मज़ी बिन इवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फ़ाइज बिन आबिर बिन अरफशाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाल बिन इदरीस बिन यरद बिन मलहलईल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीसर बिन आदम अलैहिस्सलाम। इतना आली शान हमें नबी मिला है। देखो नकल मार के पास होते हो कि नहीं होते हो? हमारे जमाने में तो नकल लगती थी, अब पता नहीं वो लगती कि नहीं लगती। वो लगती अच्छा, एक हमारा दोस्त था सीधा साधा, हम तो बूटी बना के जाते, बूटी कहते थे, पता नहीं अब क्या कहते, तो लिख कर ना वो नाक साफ करने वाले रुमाल में डाल कर फिर वो चक्कर लगा के चले गए निगरान। वो एक सीधा साधा देहाती था, बड़े जिम्मेदार थे, वो पूरी किताब ही जेब में डाल के चला गया और खुला चोला पहन लिया। इम्तिहान देते हुए यूनिफॉर्म की पाबंदी नहीं थी, तो खुला चोला पहन के गया और तो उसमें ना उसने पूरी किताब डाल दी। तो हम ऐसे बैठे थे, वो मुझे नजर आ रहा था, मैं उसको यहाँ से यूं देख रहा था। तो जब वो निगरान चक्कर लगा के जाते तो वो किताब को निकालना शुरू करता, वो यहाँ आके फंस जाती, यहाँ इस जगह। जितने में वो किताब निकलती इतने में वो निगरान दोबारा चक्कर, तो फिर यूं करके फिर यूं करके बैठ जाता। वो बिल्कुल ही बुद्धू था, उसे कुछ नहीं याद। हम तो फिर भी हाफजा अच्छा था, कोई याद बिस्मिल्लाह करके 5-6। तुम अंदाजा लगाओ, सेंट्रल मॉडल स्कूल 8वीं जमात में मैं सेकंड आया। क्लास इंचार्ज थे मोहम्मद अली साहब, वो बजाय खुश होने के हैरान हो रहे थे, वो तू सेकंड के में आया, तू पढ़ता था है नहीं। उनको क्या पता कि मैं बिस्मिल्लाह की बरकत है सारी। अच्छा, फिर जब वो वापस होके इधर से आके वापस जा, फिर वो किताब निकालना शुरू कर, वो किताब फिर इधर आके फंस जाती। तो इसी तरह बेचारा वो किताब निकालते निकालते 3 घंटे गुजार दिए और वो फिर फेल भी हो गया। ये 9वीं जमात का वाक़या। तो नकल मार के पास होते हो कि नहीं होते हो?
اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے گا۔ اپنے نبی کے شاباش بیٹا، واہ بڑا نعرہ لگایا، کہو انشاءاللہ سارے۔ آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کو سامنے رکھو۔ ہماری لائف میں گرل فرینڈ اور پڑھتا میں تھا کوئی نہیں، تو جس لڑکے کی میں نے سب سے زیادہ بےزتی کی تھی چند دن پہلے تبلیغی جماعت کی، تو ہماری کشمکش میں دیر ہو گئی پہنچنے میں، تو ظہر کی سنتیں لوگ پڑھ رہے تھے تو وہ لڑکا بھی پڑھ رہا تھا۔ میری جب اس پہ نظر پڑی تو میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی ہیبت کی وجہ سے، کہ وہ نماز میں اس قدر اللہ سے جڑا ہوا تھا کہ اس کا پورا فکر بتا رہا تھا ایک ایک کہ اس وقت اس کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ تو میں نے عزیز اللہ کو اوے عزیز اللہ، اوے عزیز اللہ، اوے ویک ہے نماز کی میں پردہ پہ ہے، اتنا میرے اوپر اثر ہوا۔ پھر وہی مجھے لے گیا، میں سویا ہوا تھا ایسے کر، اس ہاتھ پہ میرا یہ سر تھا، تو آیا دوڑا دوڑا اور مجھے یہاں سے پکڑ کے تھا، اٹھی جمعے کا دن تھا، میں کی گل ہے کم میں بڑا ضروری، تو میں سمجھا جمعے کو فلمیں ریلیز ہوتی تھی، تو میں سمجھا کوئی فلم اس نے بک کرائی ہے، کبھی میں کرا لیتا تھا کبھی وہ کرا لیتا تھا ایسے، تو میں کیا کپڑے بٹا لوں؟ کہتا نہیں کپڑے نہیں بٹانا۔ پھر مجھے خیال آیا اگر فلم پہ جانا ہوتا تو کہتا کپڑے تو تبدیل کرو، یہ کہہ رہا ایم ہی چلنا ہے۔ میں کہا جامنا کتنے کہ جمعہ پڑھنا ہے، یہ نیلا گنبد میں مسجد ہے پرانی ایک، وہ مجھے یہاں لے گیا، یہاں ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی، جمعہ کے بعد واپس آ کے کمرے میں بیٹھے، کہنے دونوں پتا پا کتنے جاؤنا؟ میں کہا نہیں اپن تبلیغی جماعت نال جاؤنا۔ میں کہا اللہ دا بندہ خدا دا نام تو جا، میں نہیں جانتا، کہتا یہ تو ہو نہیں سکتا۔ بیٹا وہ 3 دن میرے رب نے میری زندگی بدلی، اور مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا، بس میں نے ایک حدیث سنی وہاں جب میں 3 دن کے لیے گیا، کہ جب غافل آدمی مرتا ہے، مرد یا عورت، جو غفلت میں زندگی گزار کے مرتا ہے، تو جہنم سے 500 فرشتے آتے ہیں، اور اسرائیل اس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے۔ پھر یہ حدیث بعد میں نے خود پڑھ لی، وہ کر کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے بدبخت روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو بدبخت جسم میں تھی، اخرجی، آجا ہن تیری واری لگ گئی ہے، وابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، اور تجھے جہنم مبارک ہو، جہنم کے شعلے انگارے تجھے مبارک ہو۔ اچھا کبھی زندگی میں سننا ہی نہیں تھا بیٹا، میں 16 سال کی عمر میں گورنمنٹ کالج میں داخل ہوا، 16 سال تک کبھی کوئی دین کی بات سنی نہیں، تو ہمیں کیا پتا کہ نماز کیا ہے، ماں باپ کون ہیں۔ میرا جب پیسے ختم ہوتے تو میں گھر خط لکھتا، تو ایک دن میرے ابا کا خط آیا، اس وقت یہ فون بھی نہیں تھے، تو میرے ابا کا خط آیا کہ بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی خط لکھتے ہو، کبھی آگے پیچھے بھی خیریت بتا دیا کرو۔ ہمیں کوئی بتاتا ماں باپ کیا ہیں تو پتہ چلتا، وہ تو قرآن بتاتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ یہ تو قرآن بتاتا ہے کہ ماں باپ کون ہیں، کچھ خبر نہیں۔ پھر اس حدیث کا دوسرا حصہ کہ جب کوئی نیک آدمی مرد عورت مرتا ہے تو اسرائیل آتا ہے فرشتوں، جنت کے فرشتوں کے ساتھ، کہتا ہے ایتھا النفس الحمیدہ، اے مبارک روح،
کانت فی الجسد الحمید، جو بڑے مبارک جسم میں تھی، جس پر گناہ کا بدنما داغ کوئی نہیں لگا ہوا، کبیرہ گناہوں کی سیاہیاں اس کے چہرے پر نہیں بکھری ہوئیں۔ اخرجی، آجا، ابشری، آجا باہر، تجھے بشارت ہو، بروح و ریحان رب راض عنک غیر غضبان، اور تجھے خوشخبری ہو کہ تیرا رب جنت کو تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تیری ملاقات کے لیے تیرے رب نے تجھے بلایا ہے۔ تو میں نے نا اپنا انالیسس کیا کہ اگر ابھی آ جائے جہنم کا، یا اگر ابھی مجھے موت آ جائے، تو میرے پاس دوزخ والا عزرائیل آئے گا یا جنت والا عزرائیل؟ تو مجھے لگا کہ میرے پاس تو عزرائیل دوزخ والا ہی آئے گا، جو نہ کبھی نماز، نہ جمعہ، نہ تلاوت۔ تو بیٹا وہاں سے نا مجھے خوف چھایا۔ میں نے کہا زندگی تو یہ تھوڑے ہے کہ جوانی میں ہم نہیں مریں گے، کتنے بچے ہمارے ساتھ کے جوانی میں مر گئے، میرے ساتھ کالج کے پڑھتے ہوئے، اسکول سینٹر ماڈل اسکول کے پڑھتے ہوئے، اسکول کالج کے لائف میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ جو میرے قریبی دوست تھے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، کمرہ خالی ہو گیا، میں نشانی پھر رہا ہوں۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں اگر ابھی مرتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ مجھے لگا جیسے میری قبر میں آگ ہی آگ ہوگی۔ تو اس سے نا میں نے ایک دم خوف زدہ ہو کے فیصلہ کیا کہ میں 4 مہینے ان کے ساتھ لگاؤں گا۔ تو میں نے وہیں سے لانگ جمپ، ہائی جمپ، لانگ جمپ لگایا اور 4 مہینے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا۔ 4 مہینے کے اینڈ میں تھا تو ایک لڑکا تھا کوثر، پشاور کا، وہ کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں کالج پڑھتا ہوں۔ کہا تم عالم بن جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تیری آخرت بن جائے گی۔ میں نے کہا وہ بڑا مشکل رستہ ہے، 8 سال لگتے ہیں۔ تو ادھر ایف ایس سی تو کر رہا ہوں، پھر 5 سال ہیں میڈیکل کے۔ کہنے لگا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا زمیندار ہے۔ کہنے لگا پھر ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں اور بھی آ جائیں گے، تمہاری موت پر تمہاری آخری انتہا یہ ہے کہ تم لاکھوں سے کروڑوں میں چلے جاؤ گے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں، لیکن اگر تم عالم بنتے ہو تو تمہاری آخرت بن جائے گی، دنیا اللہ نے پہلے دے رکھی ہے۔ تو اس نے میری وکٹیں اڑا دی۔ چونکہ ہم دیہاتی ماحول کے لوگ اور دریا کے کنارے جتنے زمیندار آباد ہیں سب چوروں کے پشت پناہ ہیں۔ اب تھوڑی تہذیب بدلی ہے، ورنہ یہ کلچر تھا کہ ادھر پولیس نہیں آتی تھی، تو پھر وہاں کے جو بڑے زمیندار ہوتے تھے ان کے ڈیروں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے چوریاں کر کے، پھر زمیندار اس میں اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ اس ماحول کا میرا گاؤں تھا۔ تو میرے والد کہتے پتر تینوں ڈاکٹر بناونا ہے، بڑے پیسے بڑی عزت، یہ 2 لفظ تو مجھے یاد نہیں، میری یادداشت اب بھی اچھی اللہ کا فضل ہے کہ میں نے کبھی یہ سنا ہو اپنی ماں اور باپ سے کہ تو ڈاکٹر بن جا، غریبوں کی خدمت کرے گا، علاج کرے گا، دعائیں لے گا، کبھی نہیں۔ 2 لفظ تھے، بڑا پیسہ بڑی عزت۔ اس نے میری وکٹیں اڑا دیں کہ اللہ نے پہلی کشادگی اللہ نے دی ہوئی ہے، اور موت پہ ہر شے 0 ہو جائے گی، تو مجھے عالم بننا چاہیے۔ اب ہمارے کلچر میں دیہاتی جانگلی، ہم جانگلی لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، شروع سے آباد ہیں۔ ہمارے کلچر میں مولوی کمی ہوتا تھا، جیسے لوہار، موچی، ترخان۔ تو میرا والد کہے تو مولوی بننا، تو میری نک وٹا چھڑی، اتنا چھج پیسے آندہ تیرے اتے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا۔ چھج کا لفظ مجھے آج، چھج پیسے آندہ تیرے اتے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا، تو ہن آج تو مینوں سنائینا میں مولوی بننا تے تو میری نک وٹھاؤں، میں مینوں کسے پاسے جیون جوگا تا چھڑ۔ اور پھر آخر 4 مہینے لگا کے میں فروری 1972 میں آیا تھا، تو 23 نومبر 1972 میں صبح ناشتہ کر رہا تھا، تو ہماری روز یہ جنگ چلتی تھی۔ جنگ کا مطلب ہے کہ وہ بپھرتے تھے، میں چپ کر کے سن لیتا تھا،
کہ تبلیغ میں لگنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے. تو میں ناشتہ کر رہا تھا تو میرے والد انٹر ہوئے، سفید کرتا، سفید چادر باندھی ہوئی اور پگڑی کھول کے کندھے پر رکھی ہوئی. وہ کہتے ہیں یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. پھر اس کو دوبارہ دہرایا، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. میرے ہاتھ سے نوالا ایسے گر گیا کہ ہن میں کدے جاواں. تو میں نے رونا شروع کر دیا ایسے چپ کے، لیکن میرے باپ پر ذرا اثر نہیں. یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے تو میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا میں راضی ہوں. جب انہوں نے دیکھا نا باپ کی شدت، انہوں نے کہا میں راضی ہوں، جا. وہ مجھے 300 روپے اس وقت دیا جب 1 روپے کا ڈالر ہوتا تھا. مجھے 300 روپے دی کہ جا تو پردیس سے جانتا پہ ہے، پتہ نہیں تیرا کی بڑھنا ہے، جا. تو میں نے وہاں سے اپنا بستر گول کیا اور میں رائمنڈ آ گیا. یہاں بچوں میری زندگی کا سفر، علمی سفر شروع ہوا. 26 نومبر 1972 بدھ کا دن تھا اور میں رائمنڈ میں باقاعدہ عربی تعلیم کے لیے میں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا. جو چلتے اللہ کی قسم میرے ذہن میں وہی تصور تھا جو مولوی کا ہوتا ہے، کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی سلام نہیں کرے گا، کوئی بٹھائے گا نہیں، پر آخرت تو بن جائے گی. یہ میں ابھی راستے میں کہہ رہا تھا بچوں کو کہ اگر میں ڈاکٹر بنتا تو مجھے زیدی صاحب بلاتے. کتنے ڈاکٹر جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہیں. تو آج اللہ نے مجھے دین کی ایک نسبت دی تو مجھے یہاں مہمان خصوصی بلائے. میں نے آپ کو اپنے ماضی کی جھلک بھی دکھائی اور میں نے آپ کو آج جو اللہ میرے ساتھ معاملہ کروں، اتنے بچے تو کبھی تھے ہی نہیں. ایک دفعہ اینول فنکشن تھا، ٹکا خان مرحوم بھی یہیں پڑے ہوئے تھے تو وہ بھی آئے ہوئے تھے اور امیر محمد خان بھی تھا اور اشفاق علی خان صاحب. یہاں چھوٹا سا وہ لگا ہوا تھا شامیانہ اور یہاں کچھ تھوڑے پروگرام ہو رہے تھے، لیکن یہ تو وہ آخر تک بچے نظر آ رہے ہیں. تو دیکھو بچوں، تم سے باتیں کرتے ہوئے نا میں پیچھے چلا جاتا ہوں 16 سال کی عمر میں، اس لیے مجھ سے بیان ہو نہیں رہا. میں تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. میں نے یہ پہنا ہوا یہ دکھا رہا ہوں کہ میں بھی راویہ ہوں اور ماڈل سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے پڑھا ہے. تو جو تم پڑھائی پڑھ رہے ہو اس میں بھی کمال پہ جانا ہے. جب تک ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہمیں یورپ امریکہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، اتنا علم یہاں کریٹ ہو جائے. کیونکہ علم کسی کی وراثت نہیں، علم اللہ کی صفت ہے. جو قوم کوشش کرے گی، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، جو محنت کرے گی قوم، اللہ ان کو علم نصیب فرمائے گا. جب تک آپ یہ منصوبے بنا رہے ہو، یہ کروں گا پھر میں انگلینڈ میں چلا جاؤں گا، آسٹریلیا چلا جاؤں گا، امریکہ چلا جاؤں گا، وہاں میں اپنی تعلیم مکمل کروں گا، وہیں جاب مل گئی تو پھر میں وہیں جاب بھی کر لوں گا، تو یہ بڑی بیٹا چھوٹی سوچ، بڑی چھوٹی سوچ. زندگی کا اصل پہلو جس پر آپ کی دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اس کو زندگی میں داخل کرو گے تو آپ ایک مکمل زندگی گزارنے والے بنیں گے، ورنہ ناکامیوں کے اندھیروں میں ڈوب جائیں گے. چند لڑکے کشتی کی سیر کرنے گئے تو ایک لڑکے نے ملاح، اس وقت یہ بانسوں سے کھینچتے تھے نا، تو اس نے پوچھا چاچا تجھے کیمسٹری آتی ہے؟ انہوں نے کہا پتر میں تو نہ ہی آج سنے. تو نے کہا تیری آدھی عمر گئی. دوسرے نے پوچھا تجھے فزکس آتی ہے؟ کہ نہیں میں تو نہ ہی نہیں آمدا. کہ تیری آدھی عمر گئی. تیسرے نے پوچھا تمہیں بایولوجی آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہ تیری آدھی عمر گئی. اتنے میں موج اٹھی پانی کی
کہتے پترو ترنا ہمدجے، کہنے لگے نہیں، تو چاچا نے آخیا میری ادھی گئی توڑی ساری گئی۔ دیکھو بیٹا ایسی موت نہ مرو کہ موت کے وقت تمہارا دامن غلامی مصطفیٰ سے خالی ہو، اللہ کی توحید سے خالی ہو۔ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ، لا، اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، سب وجود نظر کا فریب ہے، صرف اللہ ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ، کہ اس کائن للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس نوجوانی میں کتنے خیالات آتے ہیں، پتہ نہیں خدا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، اور عجیب عجیب راہوں میں، چونکہ قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن واحد کتاب ہے جو اعلان کرتا ہے لا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی علم تو بدلتے رہتے ہیں۔ مجھے پہلا سٹینڈ پڑا 2010 میں، تو میرا چھوٹا بھائی ہے کارڈیالوجسٹ، انہوں نے کہا انڈا نہیں کھاؤنا، زردی نہیں کھاؤنی، سفیدی کھاؤنی ہے، دیسی گھیو نہیں کھاؤنا، اے نہیں کھاؤنا، او نہیں کھاؤنا۔ اب 4 سال پہلے کہہ رہا ہے زردی بھی کھا سکتے ہو، دیسی گھیو بھی کھا سکتے ہو۔ میں کہا شاباش ہے، 10 سال تو میرے اتنے مصیبت بھائی، میں اسی زردی نو حسرت نال ویک کے پرا کر دیں دیا۔ تو یہ انسانی علم ہے، آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہے، آج یہ ہے، کل آج ادھر ہے، کل ادھر ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ علم ہے جو اٹل ہے، جس کو نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ گھٹایا جا سکتا ہے، نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ ہے میرے بچوں، میرے عزیزوں، میری بچیوں، مجھے اتنی روحانی مسرت کسی جگہ نہیں ہوئی جتنی آج گورنمنٹ کالج میں آ کے ہو رہی ہے، کہ میں نے دنیا کو 2 دفعہ ایسے چکر لگائے، یوں اس طرح پوری دنیا اللہ نے مجھے پھرائی ہے۔ 100 کے قریب ملکوں میں میرے سفر ہوئے ہیں۔ جو آج مجھے راحت اور محبت مل رہی ہے وہ مجھے بولنے نہیں دے رہی، میں اٹک جاتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، پھر مجھے کبھی اقبال حسن یاد آتا ہے، کبھی وہ سامنے کیمسٹری کا ہوتا تھا فیکلٹی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، تو کبھی وہ یاد آ رہی ہے، کبھی ادھر اوپر حال پہ منور صاحب ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے۔ تو لیکن میری مت سن لو کہ اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا۔ ہماری کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں اور ہم مالدار ہو جائیں، ہمیں باہر کی امیگریشن مل جائے۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور اپنی قوم کی خدمت، چونکہ آپ ہمارا فیوچر ہو۔ کسی بھی قوم کا فیوچر یہ بچے ہیں۔ جب نوجوان نسل اخلاقی طور پہ پست ہو جاتے ہیں، گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور نافرمانیوں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو اس قوم کو کوئی چیز اونچا نہیں کر سکتی۔ اور جس قوم کی نوجوان نسل تقوی والی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، اللہ کے رسول سے اٹیچمنٹ ہو ان کی فل، تو اس قوم پہ زوال نہیں آتا ہے۔ آپ ہمارا فیوچر ہو، آپ ہمارا مستقبل ہو۔ نیوکلیر پاور ہمارا مستقبل نہیں ہے، ڈیم ہمارا مستقبل نہیں ہے۔ اللہ کے پاس بارشوں کے خزانے ہیں، جہاں چاہے برسا دے، اس کے ساتھ متبادل موجود ہیں، پر دین کا متبادل کوئی نہیں، دین کا متبادل کوئی نہیں۔ تو اپنی اس جوانی کو قیمتی بناؤ، اپنی اس جوانی کو اللہ رسول کی غلامی میں لے کر آؤ، کہ تمہیں ہر وقت اللہ میرے سامنے ہے، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ کہو، اللہ پھر کہو، اللہ پھر کہو، آخر تک اللہ۔ عرش تک روشنی پھیل گئی ہے، اس لفظ میں اتنا نور ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ اللہ لا الہ الا ہو، پہچانو اللہ کو کون ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، روح کا محتاج نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم، روٹی پانی کا محتاج نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ
اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں، اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان پر اس کی بادشاہی، للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب پر اس کی بادشاہی، رب المشرقین و رب المغربین، جنوب مشرق، شمال مشرق، جنوب مغرب، شمال مغرب اور مشرق مغرب، سب پر اس کی بادشاہی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کون ہے جس کی تسبیح یہ گھاس کا ایک ایک پتا پڑھ رہا ہے؟ تم اوپر بیٹھ کے پڑھو نہ پڑھو، یہ گھاس کا ایک ایک پتا اللہ کہتا ہے میری تسبیح پڑھتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے مردہ کرتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت ایک اللہ کو ہے۔ هو الاول، وہ پہلا، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ والآخر، وہ آخر، اس کے بعد کچھ نہیں۔ وہ الظاہر، بلند، اس سے اوپر کچھ نہیں۔ وہ الباطن، وہ نیچے، اس کے وہ چھپا ہوا، اسے چھپا ہوا کچھ نہیں ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اس کی ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے اس کے سامنے دم مار سکے؟ اس کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ملتا کہاں سے ہے علم؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہاں کیمسٹری بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، فزکس بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، یہ ونڈی غلط ہے۔ ہم علم، دنیا کے علم والا، دین کا علم والا، دین کا علم والا، دنیا کا علم والا، یہ ونڈ غلط ہو گئی انگریزوں کے بعد۔ ورنہ ہماری جو یونیورسٹیز تھی اس میں ابن خلدون مراکش میں پڑھے، وہاں سائنس پڑھائی جاتی تھی، وہاں ادب پڑھایا جاتا تھا، ہسٹری پڑھائی جاتی تھی، اس زمانے کی فزکس کیمسٹری پڑھائی جاتی تھی۔ ایک بہت پرانی بات ہے، ایک کیمسٹری کے پی ایچ ڈی مجھے ملے، وہ کہنے کہ یہ ہے، میں آپ کو کوئی 70s 80s کی بات بتا رہا ہوں کہ بیٹا ہم لوگوں نے عربی پڑھی، چونکہ پرانی کتابیں کیمسٹری کی عربی میں تھیں تو ان کو انگلش میں ترجمہ کیا گیا اور انہوں نے اپنی میراث بنا لیا۔ تو اللہ کو پہچانو بچوں کہ وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ ادھر دیکھو تو یہ نہیں نظر آتا، ادھر دیکھو تو یہ نہیں نظر آتا، اور میرا اللہ کہتا ہے میں ادھر دیکھوں پیچھے نظر آتا ہے، ادھر دیکھوں ادھر نظر آتا ہے، یہ دیکھوں یہ نظر آتا ہے، اوپر دیکھوں نیچے نظر آتا ہے، فرشتوں کو دیکھے، جانوروں کو دیکھے، پرندوں کو دیکھے، ایک مادہ کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے۔ دنیا میں کتنی مادہ ہیں، صرف عورت نہیں، کتنی مادہ ہیں جانوروں میں، انسانوں میں، پرندوں میں، چرندوں میں، درندوں میں، سب کے اندر جو کچھ ہے اللہ کی نظر ہے۔ یہ خیال رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیٹا لا الہ الا اللہ، اللہ سے تعلق جوڑو اپنا، پھر خطا ہو جائے تو معافی مانگو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، اللہ سے جڑنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ابھی سے اپنی زندگی کا پتھر صحیح کرو، اپنا قبلہ درست کرو، اچھے افسر بنو، اعلیٰ ڈاکٹر بنو، سائنسدان بنو، سب کچھ بنو، لیکن اس سے پہلے ہے اچھے مسلمان بنو، اچھے انسان بنو۔ اور کائنات میں سب سے اعلیٰ برتر میرا نبی آیا، انسانیت کی معراج ہے میرے نبی، اخلاق کی معراج ہے میرے نبی، حسن و جمال کی معراج ہے میرے نبی، اور ہر صفت کی معراج ہے میرے نبی۔ ان بچیوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، میرے نبی نے 11 شادیاں کی، وہ شوق تھا شادیوں کا، 50 سال کی عمر تک تو ایک بیوی کے ساتھ زندگی گزاری۔ وہ جو پہلے 2 دفعہ ان کا نکاح ہو چکا اور ہر ایک سے اولاد تھی، اور ایک ان کی منگنی ٹوٹی تھی، ورقہ بن نوفل سے ان کی منگنی تھی، وہ ٹوٹی۔ اس کے بعد آپ کا ابو ہند سے آپ کا نکاح ہوا، اس سے ایک بیٹا ہوا ہند، پھر اس کے بعد وہ فوت ہو گئے، پھر دوسری شادی کی، وہ فوت ہو گئے، پھر تیسری جگہ جا کر حضرت خدیجہ سے آپ 25 برس کے ہو کر 40 برس کی عورت سے شادی کر رہے ہیں۔ اگر عورتوں کا شوق ہوتا تو وہ کہتے میں 25 سال کا ہوں، مجھے 20 سال کی لڑکی چاہیے۔ اور آپ کیسے تھے؟ آپ کا حسن کیسا تھا؟ رأیت، ایک بدو عورت آپ کا حلیہ بیان کرتی ہے، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق
لم تعبه ثجلة لم تزر به صعلة وسيم قصيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أخرا أكهل أهدب أحور أشكل إذا تكلم علاه البهاء وإذا صمت علاه الوقار. آپ کو الفاظ سمجھ میں نہیں آئے لیکن اس میں میوزک سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ کیا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به صعلة وسيم قصيم في عينيه دعج في صوته صحل في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرا أقهل أحور أهدب أشكل أنور